الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق دی۔ ساتھ ہی آج ہم نے اور آپ نے تیسری سحری کھائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نماز فجر اور سحری کھانے کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 پہ 3 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز با جماعت ادا کرنے کی فرضیت کو بیان کرتے فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ زندگی میں سال میں ایک مرتبہ جو فرض زکوٰۃ ہے ادا کرتے رہو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ویسے عام دنوں میں بھی با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے اور یہ ضروری بھی ہے، نہایت اہم کام اور بہت اہم نیکی بھی ہے۔ لیکن چونکہ روزہ ایک تربیتی عمل ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس کی 2 عظیم نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ نماز چھوڑنے کا خود کے گناہ ہے، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کیا وعید بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری عظیم نقصان یہ ہے کہ آدمی کو روزہ بھی خدشہ ہے، کہیں ڈر ہے کہ روزہ بھی اس کے ثواب سے محروم ہو جائے، کیونکہ بغیر نماز کے روزہ کا تصور ہی نہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کی پورے 5 ٹائم کی نمازیں غائب ہے، صرف سحری کھا رہا اور افطاری کر رہے ہوں اور تراویح نماز پڑھ لیا بس۔ عموماً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر ایسا کوئی کرتا ہے کہ صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ ہے تو ایسی روزے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، کیونکہ بغیر نماز کے روزے کے اسلام میں کوئی تصور نہیں روزے کی۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر نماز کی اہمیت کے سلسلے میں آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بہت ہی مشہور حدیث جو بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا بندے سے، جس چیز کے بارے سوال ہوگا اس کی نماز کے بارے میں۔ پیارے نے فرماتے فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر ایک انسان کی نماز صحیح ہو گئی، نماز درست ہو گئی تو وہ انسان کامیاب اور بامراد ہے اور انسان اللہ کے یہاں بڑی فلاح کامیاب والا ہے۔ لیکن وہیں آگے فرماتے ہیں وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن جس کی نماز درست نہیں ہوئی، جس کی نماز بگڑ گئی، نماز میں بگاڑ ہوئی، نماز بگڑ گئی یا نماز کی اہتمام نہیں کیا جماعت کے ساتھ اور اسی طریقے نماز کی پابندی اس کی زندگی میں نہیں، تو وہ آدمی ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ہاں، جس کی نماز نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کی حج قبول نہیں، اس کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر نماز زندگی میں نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل بھی کتنا بھی آپ نیک کام کر لیں، حضرت میں صدقہ کرتا نا، میں حج کیا نا، میں ایسا کیا الحمدللہ، نماز پڑھتے کیا نہیں؟ نماز پڑھتا ہوں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہوں، نماز کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں۔ اگر ایسی زندگی میں ہے نماز کو جب من آیا من چاہے زندگی کی گزار رہے ہیں آپ، تو آپ اس کی کیٹیگری میں آئیں گے کہ جس کی نماز صحیح سالم تو وہ کامیاب، باقی سارے اعمال ان کے الحمدللہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے جائیں گے، لیکن نماز میں بگاڑ تو سب کچھ بگاڑ ہو جائے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ نماز کی اہمیت کے سلسلے میں بہت ہی پیاری حدیث، شاید یہ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں، بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبرہ 100 جلدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ایک بندہ قبر میں ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائے، قبر میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو بندہ اللہ سے منت سماجت کرنے لگا، دعائیں کرنے لگا کہ میرے کوڑے میں 100 کوڑے یہیں پر ہے، کوڑے کم کر دی جائے، سزا کم کر دی جائے۔ اس نے دعا کی، چنانچہ ہوا ہے کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا۔
کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں فجلد جلدۃ واحدہ، جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی جو قبر ہے قبر پوری آگ سے بھر گئی۔ اللہ اکبر، جب ایک کوڑا مارا گیا تو کہتے ہیں فامتلأ قبرہ علیہ نارا، آگ سے پوری بھر گئی۔ فلما ارتفع عنہ وافاق، جب سزا مکمل ہوئی، افاقہ ہوا، تو اس نے سوال کیا، پوچھا کہ فرشتوں تم نے مجھے کیوں کوڑے مارے، کیا وجہ ہے، میری کیا غلطی تھی، میں تو نماز پڑھتا تھا نا، میں فلاں فلاں نیکیاں کی۔ کہتے ہیں قالوا انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور ومررت علی مظلوم فلم تنصر، کہتے ہیں کہ تم نے نماز تو پڑھی لیکن تمہاری زندگی میں ایک نماز ایسی تھی جو بغیر وضو کے تم نے نماز پڑھی ہے، ومررت علی مظلوم فلم تنصر، اور تم نے ایک مظلوم کے پاس تمہارا گزر ہوا، وہ مظلوم تھا تمہارے سامنے، وہ منت سماجت کرتا ہے کہ میری ہیلپ کرو، مدد کرو، لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی، تم نے نماز پڑھی بغیر وضو کے۔ آپ سوچیے اس حدیث پہ ذرا غور کریں، آپ ذرا توجہ دیں اس حدیث پر کہ یہ جو سزا اس کو مل رہی ہے قبر میں، کس گناہ پر؟ اس گناہ پر نہیں کہ نماز چھوڑے، نماز پڑھا بیچارہ، نماز مکمل پڑھی اس نے، لیکن باوضو نہیں، وضو سے نہیں۔ اب ذرا سوچو، جو انسان نماز ہی نہیں پڑھا، نماز پڑھے بغیر وضو کے، تو سزا یہ مل رہی ہے کہ قبر میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس کی قبر آگ سے بھر جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، جو انسان کی زندگی میں نماز نہیں، اور اللہ نماز تو رمضان کے مہینے میں بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس سے بڑا مجرم کوئی ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں کہ ہمارا ماحول کیسا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیا الحمدللہ، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ سوئے رہتے ہیں، باقی پورے دن نماز نہیں ہے۔ کام کرو اچھی بات ہے، بزنس کرو اچھی بات ہے، تجارت کریں اچھی بات ہے، لیکن نماز ضائع کرو، اس کے بعد آپ بولو کہ میں روزے دار ہوں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کیا فضیلت ہے؟ 20 پہ 7 گنا زیادہ فضیلت ہے جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اس سے، یعنی 20 پہ 7 گنا افضلت کا حامل ہے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو۔ ایک آدمی 20 پہ 7 بار پڑھ رہا، ایک آدمی صرف جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو یہ اس سے زیادہ بیٹر ہے، یہ تفضل۔ تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ خصوصی طور پر ایک بہت پیاری حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ جو آدمی خصوصی طور پر باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن اگر پڑھ لیتے ہیں نا، 2 فضیلتیں۔ تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ مطلب ہے کہ امام جیسے اللہ اکبر کہے اور سینے پر ہاتھ باندھتے جیسے اللہ اکبر پہلی رکعت میں، تو پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہے تو آپ نماز میں شریک ہو، نماز میں موجود ہو، اس کو بولتے تکبیر اولیٰ، یعنی پہلی تکبیر۔ اولیٰ مطلب پہلی تکبیر میں اللہ اکبر۔ تو اگر میں اور آپ 40 دن کم سے کم تو یہ کرنا، بس زندگی بھر باجماعت نماز پڑھنی ہے، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، نماز فرض ہے، معافی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص 40 دن یہ باجماعت تکبیر اولیٰ کا سب پڑھ لیتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براءتان، 2 چیزوں سے بری ہو جاتا ہے۔ براءت من النار، اللہ اکبر، آگ سے بری ہو گیا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ نماز روزے کا کیا مقصد ہے؟ جہنم سے بچ جاؤں، میں آپ جہنم بچ جاؤ اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو اگر میں اور آپ ماہ رمضان میں یہ 30 دن ہے، باقی اور 10 دن ملا لیں آپ، 40 دن اگر کوئی شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، کہتے ہیں براءتانی، براءت من النار و براءت من النفاق، اور دوسری برات کیا ہے؟ نفاق سے برات ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 241 میں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، صحابہ کرام اور اسلاف کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ تو نماز جماعت کے ساتھ درکنار، وہ تکبیر اولیٰ ان کی نہیں چھوٹتی تھی جی، جماعت تو پڑھتے ہی تھے، یعنی جیسے ہی امام اللہ اکبر کا اس سے پہلے وہ اذان سے پہلے مسجد میں رہتے تھے۔ وہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں، بڑے کتابی ہیں، کہتے ہیں سعید بن مسیب کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، 50 سال ہو گئے لیکن میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ کتنے سال؟ حدیث کے ان کے الفاظ سنیں، ما فاتتنی
التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، 50 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن الحمدللہ اس دوران میری ایک بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز میں نے نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وما نظرت فی کفا رجل فی الصلاۃ منذ 50 سنہ، اور میں نے اس 50 سال عرصے میں نے کسی کی پیٹھ کو بھی نماز کی حالت میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی صف اول میں تھے، جب پیچھے رہیں گے دوسرے کی پیٹھ ہے وہ نظر آئے گی، یعنی صف اول میں تھے، کسی کو پیٹھ بھی نظر نہیں آئی۔ نماز تو نماز پہلے صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 50 سال کے عرصے تک یہ ایسے کنٹینیو ان کی زندگی گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اسلاف ہمارے گزرے۔ اسی طریقے سے امام اعمش کے بارے میں رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام اعمش بہت بڑے امام گزرے ہیں، اس کے بارے میں امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ان کے یہاں 2 سال تک آنا جانا رہا، لیکن اس درمیان میں نے دیکھا کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد کوئی رکعت ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سلام پھرے نا تو بہت سے لوگ کسی کے 1 رکعت، کسی کے 2 رکعت، کسی کے 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، عشاء میں تو سب کی چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں امام وقی کہتے ہیں کہ میں امام اعمش کے بارے میں 2 سال تک میرا آنا جانا رہا، لیکن میں نے اس درمیان دیکھا کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد کبھی بھی اٹھ کر 1 رکعت نماز پڑھے میں نے نہیں دیکھا۔ اور عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں تقریباً 70 سال ان کی عمر تھی، لیکن تکبیر تحریمہ ان سے کبھی نہیں چھوٹتی تھی۔ 70 سال کا بزرگ انسان امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حال یہ ہے کہ کبھی بھی امام کے سلام پھرنے کے بعد 1 رکعت اٹھے نماز نہیں پڑھے، نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی ان کی جماعت چھوٹی نہیں۔ آخری چیز آج کے درس میں شاید 1-2 منٹ زیادہ ہوگا، لیکن یہ واقعہ زندگی میں انقلاب لانے والا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جماعت کے بارے میں بتایا تھا، ایک سلف کے بارے میں، امام عبید اللہ بن عمر القواریری رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ امام عبید اللہ بن عمر القواریری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری کے جو راوی ہیں اس کی راوی میں سے ایک راوی ہیں، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ نقل کرتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں سیر اعلام النبلاء جلد 22 صفحہ نمبر 20 پہ 7 میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام عبید اللہ بن عمر القواریری ان کا معمول تھا کبھی یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑتے تھے، جماعت کے ساتھ کبھی ان کی جماعت چھوٹی نہیں، ان کا معمول تھا کبھی نماز فوت ہو جائے بہت پریشان ہو جاتے، کبھی جماعت کے بغیر نماز پڑھی ہی نہیں۔ لیکن ہوا کہ ایک مرتبہ کہ گھر میں مہمان آ گیا، کہتے ہیں کہ مہمان کی خاطرداری میں، اس کے کھلانے میں، مہمان نوازی میں اتنا میں مشغول ہو گیا کہ عشاء کی نماز مجھ سے فوت ہو گئی، مجھ سے چھوٹ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، پھر میں محلے میں گیا کبھی اس کے پاس کہ نماز چھوٹ گئی، بھائی دیکھا تو سارے لوگ نماز پڑھ چکے تھے، سب کسی کو بلایا کہ چلو بھائی میرے ساتھ جماعت کر لو، کہا کہ میں تو نماز پڑھ کے آ گیا ہوں۔ اس طرح ہر ایک کے پاس گئے، لیکن سب نماز پڑھ چکے تھے۔ اللہ اکبر، اس نے کیا معلوم ہے؟ اس نے عشاء کی نماز 20 پہ 7 مرتبہ پڑھی ہے، 27 مرتبہ عشاء کی نماز جماعت کے چھوٹنے کی وجہ سے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ کون؟ یہی امام عبید اللہ بن عمر القواریری۔ پھر وہ سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، میں خواب دیکھا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، اور میرے سامنے گھوڑ سواروں کی جماعت ہے جس پر لوگ جا رہے ہیں، میں اپنے گھوڑے کو مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں کہ میرا گھوڑا ان جماعت کے ساتھ پکڑ لے اور ان سے کچھ گفتگو ہو جائے، لیکن میں اپنے گھوڑے کو تھکا رہا ہوں، مار رہا ہوں، لیکن میرا گھوڑا ہے کہ اس کی جماعت جو آگے جو جماعت جا رہی ہے میں پکڑ نہیں پا رہی ہے۔ میں بہت کوشش کیا، آخر میں جو جماعت میں لوگ جو گھوڑ سوار جا رہے تھے ان میں سے ایک مڑ کر دیکھا، کہا کہ حضرت آپ ہم کو نہیں پکڑ سکتے، آپ جو اپنے گھوڑے کو تھکا رہے ہو، مار رہے ہو نا، مت مارو، آپ ہم کو نہیں پکڑ سکتے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آپ مار رہے ہو پکڑنے کی وجہ سے، کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ہم لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور آپ نے عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھی لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ سوچئے ذرا، میرا بتانے کا مقصد، یہ ٹاپک لانے کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن عشاء کی نماز غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے میں نے اعلان میں کرایا تھا شخص سے
کہ آپ اعلان کرو ذرا کم سے کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، وقت پر آپ ہی کے لیے وقت پر تراویح ختم ہوتی ہے، کم پڑھے جاتے ہیں تاکہ سب کو سہولت ہو۔ بہت سے خواتین ہیں، مرد حضرات، ذمہ داری بہت زیادہ ہے رمضان میں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہاں دیکھ رہے ہیں جماعت چھوٹ رہی تو 27 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں، ہم کو ان کے منہج پر چلنا ہے، ہم کو ان کے طریقے کو اپنانا ہے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ کم سے کم رمضان میں تو ایسا نہ کریں، رمضان میں نمازوں کی خاص اہتمام کریں اور جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اتنی ساری فضیلت آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی اہتمام کرنے اور خصوصی طور پر باجماعت نماز پڑھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نہ فرمائے۔